اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب پیغمبر داؤد سے ملتا ہے۔ آپ پیشے کے طور پر بڑھائی کا کام کیا کرتے۔ آپ نے دوسروں پیغمبروں کی طرح سادگی سے زندگی بسر کی۔ آپ بھی حضرت ابراہیم کی طرح بوڑھے ہو گئے تھے، مگر آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ اسی غم میں مبتلا رہا کرتے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کے بھائی عمران کی بیٹی جناب مریم پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد جناب عمران کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے جناب مریم کی سرپرستی کی ذمہ داری لی۔ جب بھی حضرت زکریا بی بی مریم کے حجرے میں آپ سے ملنے جاتے تو آپ ہمیشہ ان کو بہت سی غذاؤں سے گھیرا پاتے، اور حیرت والی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ پھل یا غذا اس آب و ہوا کے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ تازہ ہوتے تھے۔ جب آپ سوال کرتے کہ یہ کہاں سے آئیں تو جناب مریم جواب دیتی کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر یوں ہے: اس وقت کو یاد کرو جب عمران علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو و نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق کو دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ آپ 90 سال کے ہو گئے تھے اور آپ کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ آپ اولاد کے لیے دن رات دعا کرتے، اور ایک دن آپ کو آپ کے بیٹے کی بشارت دی اور آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ بتایا۔ آپ کو تعجب بھی ہوا اور سوچا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اہلیہ بانجھ بھی ہے۔ اس پر فرشتے نے آپ کو نشانی بتائی کہ آپ اگلے 3 دن تک بات نہیں کر پائیں گے، اور یہی ہوا۔ آپ نے اگلے 3 دن تک اشاروں میں بات کی، اور کچھ مہینے کے بعد جناب یحییٰ کی ولادت ہو گئی، جس کا قرآن پاک میں یوں ذکر ہے کہ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔ تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے مسرور عبادت تھے کہ خدا تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے رہا ہے، جو اس کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے ہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے دیں۔ ارشاد ہوا کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے، اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ آپ کی شہادت بہت دردناک انداز میں ہوئی کہ جناب مریم جو آپ کی سرپرستی میں تھیں، جب بن باپ کے حاملہ ہوئیں تو لوگوں نے یہ الزام آپ کے سر دے دیا، اور اسی مقصد سے لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ لوگوں سے اپنی جان بچا کر بھاگے تو ایک درخت میں شگاف ہوا، اور درخت نے اندر آپ کو پناہ دی۔ آپ کا کرتا کا دامن تھوڑا باہر نکل گیا تھا تو شیطان نے انسانی صورت اختیار کی اور لوگوں کو جا کر بتا دیا۔ لوگوں نے اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اسی طرح آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔